اگر آپ اس عمل کو رات کے پہر میں کریں گے تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نماز مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عشاء کے بعد اور تہجد سے پہلے اس عمل کو کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی خدشہ ہے کہ کسی نے آپ پر جادو، جنات، بندش، کسی قسم کی نظر بد یا کوئی تویز وغیرہ ڈالا ہوا ہے جس سے آپ کے معاملات دشواری کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کاروبار میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا، کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی بھی ذاتی رنجش ہے کسی کے ساتھ اور وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو بلا وجہ پریشان کر رہا ہے، آپ کے خاندان میں ہے یا آپ کے خاندان سے باہر ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لینا ہے۔ وہ میری بہنیں بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، میرے وہ بھائی جو بے روزگار ہیں، میری وہ بہنیں جو کسی بھی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا آتا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، میرے وہ بھائی جو کسی بھی معاملات کو لے کر روزانہ پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ میرے بزرگ حضرات، وہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور ابھی تک انہیں شفائے کلی نصیب نہیں ہو رہی، بس وہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آج کے اس عمل کو کر لیں۔ قرآن مجید میں احادیث کے قریب میں جنات کی موجودگی کا ذکر بجا ملتا ہے، اور اگر جنات کی موجودگی ہماری زندگیوں میں اہمیت نہ رکھتی ہوتی تو قرآن پاک میں موجود قرآن پاک کا 5واں کل یعنی کہ سورہ جن بھی قرآن پاک میں ہمیں نہ دی جاتی۔ بے شمار واقعات کے ساتھ مساجدیں جن کا ہونا بھی اس بات کا کھلا ترین ثبوت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کو سکون نہیں مل رہا، بلا وجہ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی آپ کے معاملات، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے گھر میں اکثر رہتے ہیں، آپ کے دشمن بنے رہتے ہیں، کیونکہ گھر میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے ہر وقت اکثر اوقات لڑتا رہتا ہے۔ کیسے کوئی چلتا ہوا کاروبار اچانک چلتے ہوئے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، آپ کے کاروبار میں تنگی آ جاتی ہے، آپ کے مسائل خراب ہو جاتے ہیں، آپ خسارے میں جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات واضح طور پر اشارہ دیتی ہے کہ جنات کی دنیا ہماری دنیا سے 1000 گنا بڑی ہے اور 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے، اور قرآن پاک میں موجود ہمیں جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے، جن چیزوں کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اچھی زندگی کے لیے قرآن پاک کا 5واں کل سورہ جن آپ کے لیے خاص ہے، آپ کی نظر بد کو ختم کر دے گا، آپ کی جادو، جنات، بندش، کسی قسم کا بھی کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے، تمام چیزوں کو ختم کر دے گا۔ قرآن پاک کا 5واں کل آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ نظر بد تو کسی کی بھی لگ سکتی ہے، کسی دوست، کسی دشمن یا کسی رشتہ دار، کسی کی بھی لگ سکتی ہے، خود کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے، ماں باپ کی میٹھی میٹھی نظریں بھی لگ سکتی ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ جو لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ان کی نظر بھی آپ کو لگ سکتی ہے، تو جنہیں آپ نہیں دیکھ سکتے یعنی جنات جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی نظر بھی آپ کو لگ سکتی ہے۔ جادو، جنات، شیاطین سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آج کا بہترین وظیفہ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ نے سورہ جن کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد تمام انسانیت، جنات، جادو، نظر بد، نظر حسد، کسی قسم کا کوئی بھی معاملات ہے، بس آپ نے سورہ جن کو پڑھنے کے بعد دعا کر لینی ہے اور اس طرح دعا مانگنی ہے کہ آپ کو اس کے فوائد بہت بے شمار ملیں۔ جو لوگ آپ کے دشمن ہوں، آپ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہوں، آپ کو تنگ کر رہے ہوں، کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ جو آپ کے قریب آ جاتے ہیں اور آپ کو پھر بعد میں پریشان کرتے ہیں، جو زندہ شیاطین ہیں یا دور ہو جائیں یا کوئی بھی معاملات ہو، جو نیک مسلمان جن ہو یا کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، انسان تو انسان بس کیا چلے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی قسم کا مسئلہ ہو، بس آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق سورہ جن کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج کے بہترین دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ آمین بولتے جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ. یا اللہ پاک، جو مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں سب کو شفائے کاملات نصیب فرما. اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے. یا اللہ پاک، جو میری بہن، جو میرا بھائی اس ویڈیو میں شامل ہے، دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، فلسطین، ذات کشمیر، جہاں جہاں سے بھی میرا جو مسلمان بھائی اور جو مسلمان بہن اس دنیا کے جس بھی کونے سے اس ویڈیو میں شامل ہے، اے میرے پاک پروردگار، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے گرد نیک بندے طواف کرتے ہوئے ان تمام بندوں کا واسطہ، تجھے گنبد خضرا کی گنبد کا واسطہ، اے میرے مولا، تجھے جنت البقیع کا واسطہ، تجھے تیرے نیک نبیوں کا واسطہ، اے اللہ پاک، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا واسطہ. یا اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کی آل کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جو میری بہن، جو میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی مشکلات میں مبتلا ہو کر دیکھ رہا ہے، اے میرے مولا، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اس کی تمام مشکلات کو حل فرما. اے میرے مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پاک، وہ سفید پوش لوگ جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے آئے گا، یا اللہ پاک، وہ تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یا اللہ پاک، وہ تیرے سوا کسی سے ذکر بھی نہیں کرتے. یا اللہ پاک، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بے شمار رزق، کثیر رزق عطا کر. یا اللہ، جو پریشانیوں میں ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ، جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے مقدمے کو حل کرا کے ان کی رہائی کا اعلان کروا دے. اے میرے پروردگار، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر. جن میری بچیوں نے، جن میرے بچوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں، اے میرے پروردگار، انہیں امتحانات میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ پاک، میری جس بہن نے، میرے جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی پریشانی، جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی مشکلات کے حل کے لیے دعا کے لیے کہا، اے میرے مولا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی گناہوں کی مغفرت کر دے، سب کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے بادشاہ، اے پاک پروردگار، اے پیارے نبی، اے سخی پوشیدہ اور ظاہری، سب کو جاننے والے، ہر بندے کے تمام اعمال، تمام حرکات، ہر چیز کو جاننے والے، اے قابل تعریف، تو سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، حاجتوں کو سنتا ہے. یا اللہ پاک،
آج اس رات اور اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب تیرے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ تو پروردگار ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ پاک جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میری ویڈیو میں کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مبارک دن کا واسطہ ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں عطا کر، ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ان کے لیے ان کی جو بھی حاجات ہیں، ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ان کے حق میں بہتر کر، وہ عطا کر یا اللہ پاک جو یہ مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ پاک اس مبارک دن کا صدقہ اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، بد عملی سے بچا، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ایسے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا یا اللہ پاک جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک کفر کو، شرک کو ہی ختم کر دے۔ یا اللہ میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے یا اللہ پاک، تاکہ جو مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہیں وہ دعا میں شامل ہو سکیں۔ اس دعا سے سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ یا اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں بھی بے شمار لوگوں نے عمرہ کیا ہے۔ یا اللہ پاک آگے حج آ رہا ہے، وہاں پر بھی بے شمار تیرے لوگ حج اور عمرہ پر جائیں گے۔ یا اللہ پاک لوگ حج اور عمرہ ہر سال کرتے ہیں، مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، ہمیں بھی وہ آنکھیں دیکھنی نصیب فرما جن سے ہم تیرا گھر جا کر دیکھ سکیں۔ یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم تیرے گھر کعبہ شریف آئیں۔ یا اللہ وہاں آ کر شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہاں پر بیٹھ کر گنبد خضرا کے گنبد کو دیکھ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوما کرتے تھے، جہاں ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، یہ تیرا ہی شکر ہے۔ کیسے بجا لائیں یا مولا، یا اللہ کیسے بجا لائیں، ہمیں وہ الفاظ ادا کر دے جو تیرا شکر ادا کرتے رہیں، ہمیں وہ آنسو عطا کر دے جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں جہاں پر بھی مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پاک اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے میرے مولا تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ ہمیں صرف رزق دینے والی ذات تیری ہے۔ اے میرے مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں محبت کی نظر عطا کر۔ اے اللہ ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس تیرے ایک کن کے مولا۔ یا اللہ آج ان فرشتوں کو کن کا حکم کر دے مولا، سن لے دعا، پیارے حبیب کا واسطہ آج کن کا حکم فرما دے۔ پوری کائنات کے مولا ہمیں ہمارے گناہ سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یا اللہ پاک تیری رحمت تو سمندر سے بہت بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ یا اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحمت کی بارش کر دے۔
یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت سارے ظلم کیے ہوئے ہیں، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جس مقصد، جس حاجات، جس پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو رات کے پہر میں کریں گے تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نماز مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عشاء کے بعد اور تہجد سے پہلے اس عمل کو کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی خدشہ ہے کہ کسی نے آپ پر جادو، جنات، بندش، کسی قسم کی نظر بد یا کوئی تویز وغیرہ ڈالا ہوا ہے جس سے آپ کے معاملات دشواری کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کاروبار میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا، کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی بھی ذاتی رنجش ہے کسی کے ساتھ اور وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو بلا وجہ پریشان کر رہا ہے، آپ کے خاندان میں ہے یا آپ کے خاندان سے باہر ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لینا ہے۔ وہ میری بہنیں بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، میرے وہ بھائی جو بے روزگار ہیں، میری وہ بہنیں جو کسی بھی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا آتا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، میرے وہ بھائی جو کسی بھی معاملات کو لے کر روزانہ پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ میرے بزرگ حضرات، وہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور ابھی تک انہیں شفائے کلی نصیب نہیں ہو رہی، بس وہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آج کے اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور جس مقصد، جس حاجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اگر آپ اس کے علاوہ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد جب آپ جب اس درود پاک کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 بار جب آپ سورہ جن کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد آپ نے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اس کو 111 بار پڑھ لینا ہے۔ جب سورہ جن آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ ربی انی مغلوب فانتصر 111 بار پڑھ لیں۔ آخر میں آپ نے ایک چھوٹا سا وظائف پڑھنا ہے، وہ بھی آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ وہ آپ نے وظائف پڑھنا ہے، حسب من اللہ و فتح قریب یا نعم المولا نعم النصیر، حسب من اللہ و فتح قریب یا نعم المولا نعم النصیر، اس کو آپ نے 111 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے یہ تینوں وظائف مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آخر میں آپ نے 3 دفعہ وہی دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، پھر آپ نے رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دعا آپ نے کس طرح مانگنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دعا شروع کرنے سے پہلے آدھا درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے باقی کی دعا مانگنی ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، پھر آپ نے باقی کا درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ابھی دعا کا آغاز کیا اور آپ پہلے اس دعا سے پہلے آدھا درود پاک اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں پر آپ کا آدھا درود پاک مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا بیچ میں شامل کر لینی ہے، جو آپ جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے آپ نے وظیفہ کیا اس سے ریلیٹڈ آپ نے دعا مانگ لینی ہے، اور پھر باقی کا درود پاک اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کو آپ نے اس درود پاک کے ساتھ شامل کر کے اپنی دعا کا اختتام کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے مصلے سے اٹھنے سے پہلے 7 بار اس کے فوری بعد ہو اللہ الرحیم ہو اللہ الرحیم اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے 1000% یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جب دعا مانگ لی تو انشاءاللہ آپ کا ہر اٹھا ہوا کام پورا ہو جائے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ کسی قسم کی نظر بد، جادو جنات، کسی قسم کا آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کا حل ہو جائے گا۔ بس آپ نے سچے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، ٹرائی کے طور پر نہیں کرنا، یقین کامل کے ساتھ وظیفے کو کریں گے تو 1000% زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔